السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں پڑھا جانے والا قرآن، جس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں، وہ ایک عظیم صحابی کی کوششوں کا نتیجہ ہے؟ آج ہم بات کریں گے قرآن کے جمع ہونے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی کارنامے پر۔ اسلام کے آغاز میں قرآن نازل ہوتا تھا 23 سالوں میں، تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی میدان جنگ میں، کبھی رات کے سناٹے میں، اور کبھی کسی سوال کے جواب میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب قرآن کیسے جمع ہوا، اور آج ایک جیسا قرآن پوری دنیا میں کیسے ہے؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے قرآن کی ترتیب کیسے ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، ایک ہی نسخے کو باقی رکھ کر باقی نسخے کیوں جلائے گئے۔ قرآن کا نزول اور ابتدائی حفظ۔ قرآن کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ہر آیت کسی موقع پر نازل ہوتی اور صحابہ اسے یاد کر لیتے۔ کچھ صحابہ آیات کو لکھتے بھی تھے چمڑے، ہڈی، پتوں اور پتھروں پر، لیکن اس وقت قرآن ایک مکمل کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا مجموعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، جہاں 70 سے زائد حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا، لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تمام آیات کو جمع کریں۔ یہ پہلا مرتبہ قرآن تھا جو ترتیب سے اکٹھا کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، عراق، شام، مصر، خراسان تک، مگر ہر علاقے میں قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا تھا۔ جیسے اختلافات اور فتنہ پیدا ہونے لگا، حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا، عثمان، اس سے پہلے کہ یہ امت بھی یہود و نصارے کی طرح اختلافات کا شکار ہو، کچھ کیجیے۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جمع کردہ قرآن لیا اور اسے ایک لہجے میں نقل کر کے ایک معیاری نسخہ تیار کیا۔ باقی نسخے کیوں جلائے گئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ معیاری قرآن مختلف اسلامی علاقوں میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ جو نسخے مختلف لہجے یا غیر مستند انداز میں تھے، انہیں تلف کر دیا جائے۔ مقصد قرآن کو ہر فتنہ اختلافات سے بچانا۔ یہ کوئی زیادتی نہیں تھی، بلکہ امت کے اتحاد اور قرآن کی حفاظت کے لیے کیا گیا عمل تھا۔ آج قرآن ایک جیسا کیوں ہے؟ الحمدللہ آج پوری دنیا میں، چاہے وہ پاکستان، انڈونیشیا، سعودی عرب یا افریقہ، قرآن کا ایک ایک حرف ایک جیسا ہے، اور یہ سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بصیرت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا تھا، ہم نے ہی یہ ذکر قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج بھی آپ قرآن کھولیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کو یاد کریں، جنہوں نے فتنوں کو روکا اور امت کو ایک کلام پر جمع کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کی حقیقت کو جانیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔